حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين۔ معزز مصلیان کرام اور خواتین اسلام، تلاوت کردہ آیات میں سے منتخب چند آیات کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، آپ لوگوں کے درمیان تلاوت کریں، بیان کریں، نبأ ابنی آدم بالحق، آدم علیہ السلام کے دو بیٹے کا قصہ صحیح سے، بالحق یعنی صحیح صحیح، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما، جبکہ ان دونوں نے نذرانے پیش کیے تو ان دونوں میں سے ایک نذرانہ اللہ رب العالمین نے قبول فرمایا، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کا نذرانہ یا دوسرے کی قربانی کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، تو اس نے کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، تو پھر اس نے جواب دیا کہ اللہ متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ آدم کے دو بیٹے کا قصہ یا اس کی کہانی صحیح صحیح بتائیے۔ کوئی روایت کے اندر نہیں ہے لیکن مشہور یہ ہے کہ واقعہ کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے کا واقعہ، ایک کا نام قابل اور دوسرے کا نام حابیل تھا۔ قابل اور حابیل، دستور کے مطابق چونکہ آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے اور ان کی بیوی اور ہم سب کی ماں حوا علیہ السلام، ایک حمل سے اللہ رب العالمین نے بچہ اور بچی کو جنم دیتا ہے۔ ایک ہی حمل سے بچہ بھی ہوتا، جڑوا اور بچی، پھر دوسرے بار جب حمل ٹھہرتی تو اس وقت ایک بچہ اور ایک بچی کا جنم ہوتا۔ اب دستور یہ تھا کہ ایک ساتھ پیدا ہونے والا بچہ اور بچی کا نکاح حلال نہیں تھا، بلکہ ایک سال جو بچہ پیدا ہوا ہے، دوسرے سال جو بچی پیدا ہوئی ہے، ان دونوں کا نکاح حلال تھا۔ پہلے سال جس بچی کی پیدائش ہوئی، دوسرے سال جس بچہ کی پیدائش ہوئی، دونوں کا نکاح حلال تھا۔ مفسرین اکرام بتاتے ہیں کہ قابل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی تھی نہایت حسین اور جمیل تھی، اور حابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی تھی وہ اتنی حسین و جمیل نہیں تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا قابل کو کہ حابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی ہے تو اس سے نکاح کرو، اور حابیل کو کہا کہ قابل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی ہے اس سے تم نکاح کرو۔ لیکن قابل نے کہا کہ نہیں، میں آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا، میرے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی ہے میں اسی کو میں نکاح کروں گا۔ لیکن دستور کے مطابق نکاح حرام تھا۔ کہا پھر کوئی راستہ؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تم دونوں اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو، قربانی پیش کرو۔ تو قربانی ان دونوں نے پیش کی، جس کو اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر کیا، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا، دوسرے کی قربانی کو رد کر دیا۔ قبول کی صورت کیا تھی؟ بتایا جاتا ہے کہ آسمان سے آگ آئی اور آ کر کے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا، قابل کی قربانی کو قبول نہیں کیا، آگ آ کر کے اسے کھا لی۔ بعض روایت سے یعنی مفسرین بتاتے ہیں کہ نہیں،
آسمان سے فرشتے آئے اور جو انہوں نے دمبا قربانی پیش کیا تھا اس کو اٹھا کر لے کر کے چلا گیا بہرحال میں. تو قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، حابل کی قربانی قبول ہو گئی. اب قابل نے سوچا کہ اس سے نکاح کرنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جب میں اسے قتل کر دوں گا تبھی میں اس سے نکاح کر سکوں گا. تو اس وقت انہوں نے دھمکی دی، قال لأقتلنک، میں تجھے ضرور مرڈر کروں گا، قتل کروں گا. تو حابل نے جواب دیا قال انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ وہ ہے جو ریاکاری کے عمل کو قبول نہیں کرتا بلکہ وہ تو تقوی والے کے عمل کو قبول کرتا ہے. پھر لڑائی ہوتی ہے دونوں میں، لیکن یہاں حابل خاموشی اختیار کرتے ہیں. کیا کہا؟ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اگر تو نے میری طرف اپنا ہاتھ کو کیا قتل کرنے کے لیے میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہیں اٹھاؤں گا، تو مجھے قتل کر دے. کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، کیونکہ میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں اور میں اس بات کا ارادہ کرتا ہوں کہ میرا بھی جو کچھ گناہ ہے تمہارا گناہ ہے تم پر ہو جائے. یہ روئے زمین کا پہلا مرڈر تھا، پہلا قتل تھا. اب قابل نے تو حابل کو قتل کر دیا. میں اختصار کے ساتھ کہتا ہوں، اب اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا چونکہ پہلی موت، پہلا قتل، لاش کو کیا کیا جائے. لیکن اللہ رب العالمین نے ایک دستور آسمان سے نازل کیا. آج جو شمشان اور قبرستان کے بارے میں لڑائیاں ہوتی ہیں، مسلمانوں کو دھمکیاں دی جاتی ہے کہ تم بھی اپنی لاش کو جلاؤ، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو دستور دے کر بھیجا کسی انسان کے ذریعے سے نہیں، ایک کوے کے ذریعے سے بھیجا. اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ فبعث اللہ غرابا، اللہ رب العالمین نے کوا کو بھیجا. غراب عربی میں کوے کو کہا جاتا ہے. یبحث فی الارض، اور وہ کوا زمین کو کھودنے لگا. لیریہ، تاکہ وہ دکھائے کیف یعاری سوءۃ اخی، اپنے بھائی کی لاش اور ناش کو کس طریقے سے دفن کرے. کوے نے آ کر کے اس کو تعلیم دی. اللہ رب العالمین نے خاص طور سے اس کوا کو بھیجا تھا. جب کوے نے بتا دیا دفن کا اور تدفین کا طریقہ بتایا، گویا کہ اللہ کا بھیجا ہوا یہ قانون اور دستور ہے کہ انسان کی جب موت ہو جائے کسی بھی اعتبار سے، مرڈر کے اعتبار سے یا کوئی مصیبت کی وجہ سے یا عام موت ہو جائے، تو اس کی لاش کو ایک ہی طریقہ اللہ کا جو قانون اور دستور ہے اس زمین پر دفنانا. اللہ رب العالمین نے، اور یہ طریقہ اللہ رب العالمین نے ایک خاص کوے کے ذریعے سے بھیجا تھا. جب قابل نے دیکھا کہ کوے ہمیں دماغ دے رہا ہے تو کیا کہنے لگا؟ قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، میں عاجز ہو گیا، میں شرمندہ ہو گیا، کاش میں اس کوے کی طرح ہو جاتا. فاولی سوءۃ اخی، پھر میں اس کی اپنے بھائی کی لاش کو دفن کرتا یا چھپا دیتا. فاصبح من النادمین، اور وہ شرمندہ ہو گیا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے باتیں اللہ رب العالمین نے اس کے بعد کی آیت میں جو نہایت عظیم بات کہی ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف منسوب ہے، لیکن یہ حکم تمام لوگوں کے لیے ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. آج مسلمانوں کو دہشت گرد اور مسلمانوں کو خون ریزی کرنے والا لوگ کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ جس نے ایک نفس کو قتل کیا، من قتل نفسا بغیر نفس، بغیر نفس کی، بغیر نفس یعنی کسی کے قصاص کے بغیر، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد کرنے کی، فکأنما قتل الناس جميعا، گویا کہ اس نے روئے زمین کے تمام لوگوں کو قتل کیا. اس کے برعکس ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے ایک نفس کو، ایک جان کو زندہ بچایا، اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو زندہ بچایا. یہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایک انسان کو بغیر قصور اور بغیر گناہ کے قتل کر دیتا ہے تو وہ انسان ایک انسان کا قاتل نہیں، پوری انسانیت کا قاتل ہے.
اور اگر کوئی ایک جان کو بچاتا ہے تو ایک جان کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کا وہ رکھوالا اور بچانے والا ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کبھی قاتل نہیں ہو سکتا، ایک مسلمان بے گناہ کا قاتل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی بعد والی آیت میں اللہ رب العالمین نے اس کی شان نزول میں بتایا ہے، میں صرف اس کی شان نزول بتاتا ہوں جو آیت نمبر 33 ہے، 33 ہے، اس کے اندر نہیں 22 ہے، 22 ہے۔ اس کی جو شان نزول ہے بتایا جاتا ہے کہ دو قبیلہ، ایک کا نام ہے اکل اور دوسرا کا نام ارینا، یہ دو قبیلے اسلام قبول کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں مدینہ میں آنے کے بعد یہ قبیلے مدینہ کی جو آب ہوا ہے وہ راس نہیں آتی، بیمار پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نسخہ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہاں سے تم دیہات کی طرف چلے جاؤ، وہاں پر کچھ اونٹ ہے صدقہ کے، اس کے دودھ کو پینا اور اس کے پیشاب کو پینا، اس کے دودھ کو بھی پینا، اور کس کو؟ جیسے کہ بہت سارے گو رکشک کیا کرتے ہیں، گو ماتا کے پیشاب کو پیتے ہیں۔ یہ علاج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جاؤ تم وہاں پر صدقہ کے اونٹ کے دودھ کو بھی پینا اور پیشاب کو بھی پینا، تم صحت مند ہو جاؤ گے۔ یہ لوگ چلے جاتے ہیں، یہ قبیلہ اکل اور ارینا کے لوگ وہاں پر چلے جاتے ہیں اور جا کر کے ٹھیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسخہ کو اپناتے ہیں اور دودھ بھی اور پیشاب دونوں پی کر وہ صحت مند ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے جو بہت بڑی غلطی کی وہ یہ کہ جو رکھوالے تھے، جو چرواہے تھے، اونٹ کے جو دیکھ بھال کیا کرتے تھے، ان لوگوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ انہوں قتل کر کے وہ لوگ اونٹ کو وہاں سے بھگا کر اپنے علاقے کی طرف لے کر چلنے شروع ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خبر پہنچتی ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی ایک جماعت کو بھیجتے ہیں، ان کا پیچھا کرتے ہیں اور پیچھا کرنے کے بعد ان کو پکڑ کر لایا جاتا ہے اور ان لوگوں کو بعض کو قتل کیا جاتا ہے، بعض کو سولی میں چڑھایا جاتا ہے، بعض کو اس طریقے سے ان کے ہاتھ اور پیر کو کاٹ دیے جاتے ہیں اور بعض کو جلا وطن کر دیا جاتا ہے۔ اور حدیث پاک کے الفاظ یہ بھی ہے کہ بعض کو ان کی آنکھ میں سوئی ڈالی جاتی ہے، یعنی جس طریقے سے چرواہا کے ساتھ ان لوگوں نے سلوک کیا تھا، ٹھیک اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا۔ آخری آیت پڑھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے، وہ بھی آج ہمارے معاشرے کے حساب سے ہے کہ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب تم نماز کی طرف بلاتے ہو، مطلب جب آذان ہوتی ہے، اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، تو وہ لوگ اسے ہنسی اور مذاق بنا لیتے ہیں۔ جیسے آج لاؤڈ اسپیکر پر اذان کے معاملہ میں پابندی کی بات ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اذان دو گے تو ہم کیا کریں گے، ہنومان چالیسا پڑھیں گے وغیرہ جو کہتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ آج کا یہ نیا قانون نہیں ہے مشرکوں کا، ان دشمنان اسلام کا آج کا قانون نہیں ہے۔ قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا، 1400 1450 تقریباً سال پہلے یہ قرآن کا نزول ہوا، جب بھی مشرکین ایسا ہی کیا کرتے تھے، جب بھی مشرکین ایسا ہی کیا کرتے تھے، جب ہی اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب بھی تم نماز کی طرف بلاتے ہو، آذان دیتے ہو، تو یہ لوگ ہنسی اور مذاق بناتے ہیں اس آذان کو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ نا عقل اور نا سمجھ قوم ہیں، ان کے پاس کوئی عقل نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی دماغ ہے۔ اور جو لوگ اس طریقے سے کام کرتے ہیں، فساد مچانے کے کام کرتے ہیں، در حقیقت یہ کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، بڑے لوگ اس طریقے سے نہیں کرتے ہیں، یہ تو اپنے سیاسی مفاد کے لیے کچھ لوگوں کو، جاہلوں کو تیار کیا جاتا ہے۔ آپ کے بھی شہر میں آپ مطالعہ کر لیں تو بڑے قسم کے جو ہندو لوگ ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ لوگ اس طریقے سے فساد مچانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، بلکہ جن کا کوئی کام نہیں ہے،
ان کے حساب سے جو لوگ چھوٹی ذاتی کے ہیں ان لوگوں کو باقاعدہ تیار کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس کوئی سمجھ ہی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی عقل ہی نہیں ہے، لہٰذا ہمارے پاس اگر عقل ہے تو ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کو صحیح توحید کی دعوت کو پہنچائیں، اور ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بھی تیار رہیں۔ اگر وہ ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم بھی تیار رہیں، کیونکہ قرآن بھی اس کی اجازت دیتا ہے اور ہندوستان کا دستور بھی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنا ڈیفنس کر سکتے ہیں، اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان قوموں کو اللہ رب العالمین ہدایت سے نوازے، اور ہم سب اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔